کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی نیک اور خدا ترس تھا۔ اس کی نیکی کی شہرت دور دور تک تھی۔ ایک دن اس کے دارالحکومت میں ایک فقیر آیا۔ جب اس نے بادشاہ کی نیک مزاجی اور خدا ترسی کا حال سنا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ خدا ترسی اور حکومت کا نظام ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ حکومت تو بہت دنیا داری کا مشغلہ ہے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے وہ بہت دور دراز سے پیدل سفر کر کے آیا تھا۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی دربان نظر آ جائے، لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ اندر گیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی شخص کو دیکھا تو نہایت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ فقیر کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، کہیے شاہ جی، کیسے آنا ہوا؟ فقیر بولا، میں نے سنا تھا کہ آپ کی عملداری میں آگ اور پانی دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، بس یہی دیکھنے کے لیے چلا آیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ مسکرا دیا۔ اصل میں وہ فقیر کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اس نے پوچھا، تو پھر آپ نے دیکھ لیا؟ ہاں، فقیر نے بیزاری سے جواب دیا اور اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھہریے شاہ جی، ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بادشاہ تیزی سے بولا اور پھر یہ کہہ کر اس نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ آج بازار خوب سجایا جائے، ہمارا ایک مہمان آج بازار کی سیر کو نکلے گا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی کہ بازار آنن فانن سج کر دلہن کی طرح ہو گیا۔ اب بادشاہ نے فقیر کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ پکڑا دیا اور جلاد سے کہا کہ جاؤ اور انہیں پورے بازار کی سیر کرواؤ، اور اگر کہیں بھی پیالے سے ایک قطرہ پانی بھی نیچے گرا تو انہیں فوراً وہیں قتل کر دینا۔ جب فقیر پورے شہر کی سیر کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ بادشاہ نے مسکرا کر پوچھا، آج بازار کتنا خوبصورت سجایا گیا تھا، بتائیے آپ نے کیا کیا دیکھا اور آپ کو کیا پسند آیا؟ فقیر نے فوراً کہا، ظالم، تو نے مجھے اس لائق رکھا ہی کہاں تھا کہ میں شہر دیکھتا؟ مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ سر پر ننگی تلوار تھی اور ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اور میری نظریں تو بس اسی پیالے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ بادشاہ قہقہ لگا کر ہنسا اور بولا، کہیے اب بھی سمجھ آیا یا نہیں؟ یہ ہے آگ اور پانی کا کھیل۔ فقیر کے ہونٹوں پر تو جیسے تالا پڑ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ بولا، ہاں، یہی ہے راز خدا پرستی اور حکومتی نظام یکجا ہونے کا۔ اگر خدا کا خوف دل میں ہو اور نظریں اپنی ذمہ داری پر جمی ہوئی ہوں تو تمہیں کوئی بھی دلچسپی دین سے دور نہیں کر سکتی۔ دین ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے، ان سے دور بھاگنے اور غاروں اور بیابانوں میں پناہ لینے کا نہیں۔ اب فقیر پر ساری اصلیت کھل چکی تھی اور اس کو ساری باتیں سمجھ آ چکی تھیں۔ اب اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔